یہ جو سینیریو جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو اس حلقے کا جو ووٹر ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو آپ نے 8 سے 13 تک پیپل پارٹی کی حکومت رہی، فیڈرل میں بھی، سندھ میں بھی. اس کے بعد 13 سے لے کر ابھی 23 آنے والا ہے. 10 سال میں کوئی ایسی نرسری بلدیاتی الیکشنز میں موومنٹ نہیں ہوتی، کوئی ورکر نیچے سے اوپر نہیں آ رہا، کوئی دوسرا ورکر ڈیولپ بھی نہیں ہوا نا کہ کسی حلقے میں. تو کیسے؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اس میں ضرور آپ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو نرسری ہے سیاستدانوں کی وہ تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک دفعہ آیا، ایک الیکشن ہوا، اس کے بعد 10 سال میں اور کوئی الیکشن نہیں ہوا. تو یہ وہ نرسری وہاں سے رک جاتی ہے. تو اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس شاید زیادہ بہتر ہوتے کینڈیڈیٹس. لیکن بہت سے نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار پچھلی 2018 کی الیکشن میں تھے، 2018 کے الیکشن میں ہار گئے وہ، لیکن ایک پولیٹیکل ویژن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویژن کے ساتھ الائنڈ تھے. ان کو پتہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا سٹینڈنگ ہے، کس لیے ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اور کافی ہمارے پاس ینگ پولیٹیشنز بھی ہیں. اب آپ دیکھ لیں، ہماری 7 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، جس میں سے 5 تو ہم وہ ہیں، 7 سیٹوں میں سے 4 پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور سارے انڈر 35 ہیں جب الیکٹ ہوئے تھے، 35 سے نیچے تھے. تو نئے نوجوان بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں جن کو ہم موقع بھی دے رہے ہیں. اب الیکشنز میں آگے آنے والے ٹائم میں ہم ان کو دوبارہ موقع دیں گے کہ وہ، اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں. تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن اتنی بھی ڈارک سچویشن نہیں ہے. اچھا، 2018 کے الیکشن میں یوسف حسین الیکشن ہار گئے، مصطفی گیلانی ہار گئے، عبدالقادر ہار گئے، آپ سیٹ نکال گئے. جی، کوئی اسپیسیفک ایریا جس کو آپ نے ہٹ کیا اور سیٹ نکال گئے؟ یا اپوننٹ جو تھا نا وہ ویک تھا؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں سمجھتا. اب کوئی اپوننٹ بھی ویک نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹ تھی ایم پی اے کی، اس پہ وہ اس کو جو مینج آر ٹی ایس کے ذریعے کسی اور طریقے سے وہ مینج نہیں کر پائے، ورنہ معافی انہوں نے مجھے بھی نہیں دینی تھی. باقی سیٹوں پہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ عبدالقادر میرا جو بڑا بھائی جو میرے اوپر لڑ رہے تھے، میں 14,000 سے جیت رہا ہوں اور وہ 6,000 سے ہار رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ایک سیٹ، ایک صوبائی حلقہ میں 14,000 سے جیت رہا ہوں اور وہی صوبائی یا وہ اس کے اوپر ایم این اے کا حلقہ وہ ہار جائے، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ریئل سینس وہ آج تک اس کا کیس پینڈنگ ہے، 4 سال ہو گئے، دوسرا الیکشن آنے والے ہیں. ہمارے ملک میں جو الیکٹرل سسٹم ہے اس میں اتنی لوپ ہولز ہیں. آپ اسٹرانگ پوزیشن بھی ہیں، آپ کی پوزیشن بھی آپ کی اپنی ہے، آلموسٹ راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں یہ سارے سسٹم آپ اب تو ڈسٹرب ہوئے ہیں نا جی؟ گیلانی صاحب کے بھی حلقے میں ڈسٹربنس ہے، وہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ جی وہ جو ابراہیم خان والا جو حلقہ تھا اس میں بھی آر ٹی ایس کا ہوا ہے. آپ عبدالقادر گیلانی کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آر ٹی ایس کا ہوا ہے. اسی طریقے سے زین والا بھی حلقہ، بہت ساری سیٹوں پہ ہو گئے. تو ابھی کیوں نہیں یہ ریفارم کی طرف جا رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 والا الیکشن جو تھا وہ ارینج میرج تھی، لو میرج نہیں تھی. اگر عوام کی صحیح معنوں میں عوام سے کہ دیے ہوئے ووٹ کو کاؤنٹ کیا جاتا، اس کی گنتی شمار ہوتی، تو ہم ملتان کی ان 3 سیٹیں پہ کامیاب ہوتے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ریفارمز کا، الیکٹرل ریفارمز کا، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز کی اور بھی ضرورت ہے. کلیکٹیو وزڈم کی بات ہے. اپوزیشن ہوتی تو شاید بہتر طریقے سے ہم اس کو لا بنا لیتے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو پالیٹکس میں اور پارلیمان کے اندر تو اپوزیشن کی اسی لیے ضرورت ہے، اہمیت ہے کہ وہ آپ کو جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون آپ بناتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک پرفیکٹ قانون بنا لیا ہے، تو نو لا از پرفیکٹ، تو آپ اس میں اگر تبدیلی کی کوئی گنجائش ہو تو اپوزیشن کی انپٹ بھی لینی ضروری ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن کا ایک پروسیس، ہم ایک الیکشن کا جو ڈائنامکس ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو کنڈکٹ کروانا. ہم اس کی جتنی بھی لا میکنگ کر لیں جو ہم نے کر لی ہے، اس میں اب اولین ذمہ واری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جس میں کوئی گنجائش نہ ہو ریگنگ کی، پری پول اور
پولنگ کے بعد کا جو عمل ہوتا ہے ریگنگ کا وہ بھی نہ ہو. تو دھاندلی سے صاف الیکشن کمیشن ہی کرا سکتا ہے. وہ الیکشن کمیشن کیسے کروائے گا مرشد؟ وہ اس میں تو کسی الیکشن میں تو وہ مطلب 2013 کا وہ کہتے تھے کہ جی زرداری صاحب آروز کا الیکشن تھا, یہ آر ٹی ایس کا الیکشن ہو گیا. کسی الیکشن کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے نا جی. تو جب ایک پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, جب وہ جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں. تو یہ عجیب سی سائنس نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ بات الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے کہ پبلک پریشر ہے, انہوں نے ایک نیوٹرل الیکشن کروانا ہے. آپ نے مجھے مرشد کہا, مرشد کا لفظ تو آج کل بڑا غلط معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے, آپ کی کرم نوازی, آپ کی فیملی ماشاءاللہ بڑی آپ کی مہربانی ہے, اس کے لیے عزت افزائی کا شکریہ. لیکن یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الیکشن کمیشن کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ لگ گئی ہے کہ پبلک کا ریئیکشن نہ آئے, تو اس لیے وہ بھی اب میک شور کرنا چاہیں گے کہ الیکشن آگے نہ ہو. آن دیئر اون بہاف تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے نا جی. جب تک دیکھیں آپ نے ای وی ایم ختم کر دی, آپ نے اوورسیز کا ووٹ ختم کر دی, آپ نے نیب امینڈمنٹس کر دی, جو امپورٹنٹ نہیں تھیں نیشنل لیول پہ جو امپورٹنٹ تھی وہ ختم کر دی. جو امپورٹنٹ ہے جس کے سارے آلموسٹ سارے جس میں ڈسٹرب ہیں, جس کو آپ کہہ لیں گے جی سارے ڈسے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. نہ نون لیگ بات کر رہی ہے, نہ مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں, نہ پارٹی بات کر رہی ہے. آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. بہت اہم نیشنل سیکیورٹی, نیشنل امپورٹنس کے ایشوز تھے یہ سارے. نیب والا جس سے اکانومی ڈسٹرب ہو رہی تھی, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ جس کو ہم کسی اور نظر میں دیکھتے ہیں, پی ٹی آئی کسی اور نظر میں دیکھتی ہے. ہمارا نظریہ, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ملے, ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ملے, ہم چاہتے ہیں ان کو نمائندگی ملے اسمبلی کے اندر, بلکہ ان کو تو نمائندگی ملنی چاہیے اسمبلی کے اندر. جو چیئرمین صاحب کا ماڈل ہے اس پہ ہم کسی اور ٹائم پہ گفتگو کر لیں گے, لیکن وہ بہت ضروری, بہت اہم لیجسلیشن تھی جو جس کی طرف آپ دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کا پروسیس کو آپ فیئر اینڈ فری کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو بیسٹ لا بن سکتا تھا وہ بن گیا. لیکن اس کو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ پچھلے 8 ماہ میں 36 الیکشنز ہوئے ہیں. 36 کسی ایک جماعت نے بھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے سوائے عمران خان کے, کہ ایک اور وہ بھی ان سیٹوں پہ اس نے کہا ہے جو کہ دھاندلی ہوئی ہے جس سیٹ کے اوپر وہ خود لڑ رہے تھے کراچی میں اور وہ 10,000 سے ہار گئے حکیم بلوچ صاحب سے. تو کافی پارٹیز میچور ہو گئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب دھاندلی, اب میں ایک الیکشن لڑ رہا ہوں نا, مجھے پتہ ہوگا کہ بھائی اس پولنگ اسٹیشن سے مجھے اتنے ووٹ ملیں گے اور وہ مجھے ملے, اور میرے ریٹرننگ اور جو میرا پولنگ ایجنٹ کھڑا ہے اس کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے یہ اور یہ اس کا ویک ہے. تو جب اس کے جہاں سے مجھے پتا ہے کہ میں نے 100 سے جیتنا ہے, وہاں سے میں 200 سے ہار رہا ہوں گا, تو میں کہوں گا نا کہ کچھ تو غلط ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس سسٹم کے اندر بھی ہوں. تو میں وہ کام الیکشن کمیشن کا ہے ٹھیک کرنا, لیکن الیکشن کمیشن نے بہت ٹھیک کیا ہے اس کام کو. 4 سال سے آپ کہہ رہے ہیں عبد القادر کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. وہ پٹیشن تو پینڈنگ پڑی ہے, وہ تو اب وہ پرانا ہے, وہ تو ہائی کورٹ میں چلے گی نا, اب تو الیکشن کمیشن سے بھی اوپر پٹیشن چلے گی. گورنمنٹ کا ہی ہے نا جی, گورنمنٹ کا تو نہیں, جوڈیشل سسٹم ایک الگ سسٹم ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, میں نے جب یہ 17 جولائی کو الیکشن ہوئے ایم پی ایس کے 22 سیٹوں کے اوپر, ان الیکشنز کو میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا تھا. تب میں وزیر بھی تھا, میں نے بڑا کلوزلی اس ساری سیٹوں کو واچ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس الیکشن میں عمران خان نے اپنے جھوٹ کو بیچا, لوگوں نے خریدا, اور وہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر تھے. ہم ہار گئے بالکل سیدھی طرح, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. جب ہم جیتے تب عمران خان نے کہا کہ یہ دھاندلی ہو گئی. مطلب یہ تو عمران خان صاحب کو, ہاں ہماری سیٹ پہ تو اس نے بے شک نہیں کہا اتنا, ملتان والی سیٹ پہ, ہاں کراچی والی سیٹ پہ ان کو تکلیف ہوئی, انہوں نے کہا نہیں میں اور جو سیٹیں پی ٹی آئی ہاری ہے کے پی کے میں ان دنوں میں, تو اس میں بھی عمران خان صاحب دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے ایک اچھا کام کیا. الیکشن کمیشن کو تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے تھا نا الیکشن کمیشن سے, کہ جب انہوں نے دھاندلی کی, جو ہماری حکومت چلی گئی ان سیٹوں کی وجہ سے. لیکن ہم جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, تو یہ جو ایوولوشن کا جو مرحلہ ہے یہ ہم طے کر رہے ہیں. اچھا جی, وہ بھی معیشت پہ جی, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے خان کی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا,
گو کہ خان اس کو کہتے ہیں رجیم چینج ہے, لیگل پروسیس تھا وہ ہو گیا, آپ کا ساری جماعتیں مل کے بیٹھ کے کام کر رہی ہیں. ملک کی معیشت, دیکھیں معیشت ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. پوری دنیا میں ریسیشن ہٹ کیا ہے پوری دنیا کو. ابھی ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے تھا, جب شہباز شریف صاحب کی اس بات کو ہمیں سراہنا چاہیے, جب وہ اپوزیشن بنے تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنے تو انہوں نے سب سے پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتا ہوں. ہمیں چاہیے تھا ہم چارٹر آف اکانومی کی طرف جاتے اور شروع میں ہی چارٹر آف اکانومی کر لیتے, تاکہ ہمیں ورلڈ بینک کے ساتھ گفتگو کرنے میں, تاکہ ورلڈ بینک کو پتہ ہوگا نا کہ پوری اسٹیٹ پیچھے ہے, تمام جماعتیں مل کے رہی. اس طرح نہیں کہ عمران خان جب ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کرے تو عمران خان شوکت ترین کے ذریعے خط لکھوا رہا تھا اپنی صوبائی حکومتوں کی طرف سے کہ پاکستان کو قرضہ نہ ملے, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ چارٹر آف اکانومی کا مطلب یہ تھا کہ کنسنسس کر لیں کچھ چیزوں کے اوپر, اور ان اکانومی کے اوپر پالیٹکس نہ کی جائے, اکانومی کے اوپر سیاست نہ کی جائے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پولیٹیشنز کرتے ہیں, تمام پولیٹیشنز کرتے ہیں اس کے اوپر پالیٹکس. ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کانگریس کی حکومت ہی ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایک چارٹر آف اکانومی سائلنٹلی کر لیا جو ابھی تک چل رہا ہے انڈیا سے. آپ دیکھیں ان 10 سالوں میں انڈیا کی اکانومی کو کتنا بوم ملا ہے. چارٹر آف اکانومی ہی وے فارورڈ ہے. آگے ضرور تنقید کریں, اپوزیشن ضرور تنقید کرے کہ اکنامک پالیسیز کے اوپر ہاؤس کے اندر کرے, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دا کنٹری. عمران خان صاحب جب آئے, یہ تو ایک بڑی میکرو بات ہو گئی. اب ذرا مائکرو بات کر لیتے ہیں اکانومی کی. پاکستان 2018 میں ایک بڑا خود کفیل سا ملک تھا. ہمارے برے حالات تھے ملک کے معیشت کے, لیکن انٹرنیشنل انڈیکیٹرز بڑے سالڈ تھے, ریزرو سالڈ تھے, جی ڈی پی گروتھ سالڈ تھی, انفلیشن بہت کم تھی. 2018 میں جب ہم نے پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے کیا, ہم نیٹ فوڈ ایکسپورٹر تھے. مطلب ہم چیزیں درآمد کرتے تھے لیکن چیزیں امپورٹ کرتے تھے ہم, لیکن جب ہم ایکسپورٹ جو تھی ہماری نیٹ فوڈ میں ہم ایکسپورٹر زیادہ تھے. ہماری زیادہ چیزیں باہر جا رہی تھیں بنسبت فوڈ پروڈکٹس اندر آ رہی تھیں 2018 میں. اس کے بھی بڑے مشکل سے اس تک پہنچے تھے ہم. ایک 20 سال کی ایک پالیسی سٹرگل تھی, 15 سال کی ایک پالیسی سٹرگل تھی جو گیلانی صاحب نے شروع کی تھی. پہلے سال میں ہی ہم فوڈ انسیکیور ہو گئے. پہلے سال میں ہی ہم نیٹ فوڈ ایکسپورٹر سے نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے. گندم باہر جاتی تھی, ہماری چینی باہر جاتی تھی, ہماری کاٹن باہر جاتی تھی. ایک پہلے سال میں ہم ویٹ کے لیے شارٹیج ہو گئی, ویٹ امپورٹ کرنے لگ گئے. نیکسٹ ایئر ہم شوگر امپورٹ کرنے لگ گئے. فار 4 ایئرز یہ ہو رہا ہے. کاٹن کے جو سارے ہمارے ایپٹما ہم کر رہے ہیں, ساری چیزیں پوری ہیں, لیکن امپورٹ وہ باہر سے کر رہے تھے. تو چلیں وہ امپورٹ کر لیں, لیکن ایکسپورٹ تو چل رہی تھی ہماری. ڈالر ریٹرن میں ہمیں زیادہ ریٹرن ہونا تھا. ایک تو یہ ایشو ہوا کہ ایک ڈسمل پرفارمنس تھی پی ٹی آئی کی. آتے ساتھ انہوں نے ملک کی جو ایک وہ ہوتی ہے, ایک اسٹیچر ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, وہ خراب کر دیا کہ جی سی پیک میں چوری ہوئی ہے, یہ سارے چور تھے, یہ سب چور تھے, ہم آئی ایم ایف سے نہیں جائیں گے. میں جوتی کی نوک پہ لکھتا ہوں آئی ایم ایف کو. پھر اسد عمر ان کی گود میں بیٹھ گیا, پھر انہوں نے اپنا وزیر خارجہ چینج کر کے حفیظ شیخ کو لے آئے. تو انہوں نے ساری جو مینجمنٹ تھی ان کی وہ بہت بری تھی اور اس کے بعد انہوں نے سب سے سونے پہ سہاگا کیا کیا, 60% منی ڈی ویلیو کر دی. جب منی ڈی ویلیو کیا, آپ کا لون کی پیمنٹ ڈالروں میں ان ٹرم میں ٹرپل ہو گئی, اور آپ کا لون بھی بڑھ گیا, اور آپ نے اس کو فکس بھی نہیں کیا. جب آپ منی کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں اور آگے لون لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے, کم از کم اس کو اس ڈالر ریٹ کے اوپر فکس تو کرتے, جو نواز شریف نے کیا تھا پہلے. آپ نے فکس بھی نہیں کیا ڈالر کو. اس کے بعد آپ کی پرفارمنس ان انرجی, ہم ایک انرجی ڈپینڈنٹ ملک ہے ہمارے, ہم انرجی تو ہماری باہر سے ہی آتی ہے. مطلب گیس آئل امپورٹرز, سب سے بڑا بل ہی ہمارا امپورٹ بل ہی ہمارا آئل اینڈ گیس کا ہے, کنولا کا ہے. اس کے بعد تو ہم ان 2 سیکٹرز کے اندر عمران خان صاحب نے جو پرانی ڈیلیں کی ہوئی تھی, کووڈ کے اندر آ گیا, جو یہ کہتے ہیں کووڈ آ گیا, یا کووڈ واز اے گولڈن اپرچونٹی. اس گولڈن اپرچونٹی کو آپ مس کر گئے. آپ نے کووڈ کے اندر کوئی فیوچر کانٹریکٹ نہیں کیے. جب آپ کو گیس اور تیل سستے داموں مل رہا تھا, آپ نے وہ نہیں لیا, آپ کا وہ بل بڑھ گیا, اور آپ نے ڈالروں میں پیمنٹ کرنی ہے. پھر آپ تو سارا ریزرو ختم کر گیا عمران خان صاحب. تو اور آپ نے جب آپ کرتے ہیں نا
منی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آپ اکانومی کے لیول کو بھی شرنک کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے اگر اکانومی کا لیول بڑا تھا، ہیوج تھا، اس کو آپ نے جی ڈی پی کے اندر شرنک کر دیا، اور آپ اس میں سے ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں کہ جس اکانومی کو آپ نے ویسے ہی شرنک کر دیا وہ کیا ٹیکس دے گی آپ کو. اسی لیے آپ نے 3 سال ٹیکس کے ٹارگٹ میٹ نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہم ٹیکس کے ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں، ریل ٹرم میں آپ ٹیکس کے ٹارگٹ ہی نہیں میٹ کر رہے. تو ایک ڈسمر پرفارمنس تھی عمران خان صاحب کی گورننس میں، ان کی اکنامک پالیسیز میں، اور باقی دنیا کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. جب آپ نے دنیا کے آپ مقروض ہیں، آپ ان سے اس طرح گفتگو کریں گے کہ آپ پیسے لینے نہیں، آپ پیسے دینے آئے ہوئے ہیں. تو جب اس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو دنیا آپ کو کیا لون دے گی. اور وہ ان کو بھی کووڈ ہٹ کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے. جنہوں نے آپ کو لینڈ کرنے ہیں پیسے، وہ خود مشکل حالات میں فیس کر رہے ہیں اپنے ملک میں. آپ ان کو جا کے بولی کریں، ان کو جا کے کہیں کہ ہاں بھائی مجھے پیسے دیتے ہو تو نہیں، ورنہ میں تمہارے خلاف جو بات بھی ہوتی ہے، جو ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جو بات ہو، وہ آپ ادھر آ کے لوگوں میں تقریروں میں کر دو کہ مجھے رشیا سے آئل نہیں لینے دیتے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ جو اب حل اس کا کیا ہے نا کہ آپ لوگوں نے کلیم کیا کہ جی خان نے اکانومی کو خراب کر دیا ہے 3.5 سال میں، اور اس خان کے جانے کے بعد آپ ہی کی گورنمنٹ نے جب اکنامک گروتھ ریٹ شیئر کیا تو وہ 2 سال میں ریگولر گروتھ آ رہی تھی، 6 پوائنٹ پہ وہ کلوز کر رہا تھا. آپ کی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے کہ جی وہ گروتھ میں ہے، اکانومی گروتھ میں ہے، لیکن خان کی حکومت نے ریزروز ختم کر دیے، ایگریمنٹس ختم ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم اس کو خان کو ہٹا کے ہم ایکسپیرینس بندے آ رہے ہیں، اور وہ آنے کے بعد پھر آپ بھی وہی مطلب کیا چینج لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ایک اکنامک یہ کرنا ہے چارٹر، اور وہ تمام جماعتوں کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا کہ چاہے جو گورنمنٹ چینج ہو، آپ نے پالیسیز چینج نہیں کرنی. ہم ایک آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام تھا ہم نے ختم کر دیا تھا. آئی ایم ایف کا پروگرام پہلے، آئی ایم ایف کا جو ایک پروگرام ہے اس کو ساتھ ہم کمٹ ہو جائیں. پوری وے فارورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام جماعتیں یہ ذہن بنا لیں، بیٹھ کے تہیہ کر لیں کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو آپ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام سمجھیں اور اس کے ساتھ کمٹ ہو جائیں. جتنے مشکل فیصلے لینے تھے آپ نے لینے ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں اکانومی کو ہم نے سلو ڈاؤن کیا ہے، ہوئی ہے اکانومی، یہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور پورے پاکستان کی اکانومسٹ کو پتہ ہے کہ یہ سخت شرائط کس نے طے کی تھی عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ. عمران خان صاحب نے یہ لکھا کہ میں پیٹرول کی قیمت کو آج ہم کیوں نہیں کم کر سک رہے. عمران خان صاحب نے لکھ کے دیا کہ ہم اس ریٹ کے اوپر پیٹرول کو رکھیں گے. آپ نے اس کو 30 روپے 3 مہینے کے لیے 30 روپے کی لیٹر پیٹرول پہ چھوٹ دے دی. آپ کی وہ آپ نے وہ انٹرنیشنل 3 مہینے کا لاس مرشد کتنے عرصے تک چلے گا؟ اور 30 روپے کا 3 مہینے کا لاس آپ دیکھیں، وہ 3 سال میں نہیں پورا ہونا، وہ 3 سال میں نہیں پورا ہو سکتا وہ لاس. وہ اتنا زیادہ لاس تھا. بھی تو آپ لوگوں نے لگا دیا نا کہ جو خان کی گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا تھا. خان کی گورنمنٹ میں پولیٹیکل اپنا فیول نہیں تھا، وہ لاس اس نے ختم کر دیا تھا نا جی. وہ 30 روپے اسی پہ ختم کر دیا نا وہ اور شرط یہ لگائی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ میں لگاؤں گا، شرط یہ سائن کی ہوئی تھی. تو جب آپ اپنے گول شفٹ کر رہے ہوں تو آئی ایم ایف بھی پھر گول شفٹ کرے گا. اور ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس بات پہ بالکل مفتی اسماعیل تو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نا جی. وہ تو پچھلے 1-1.5 مہینے سے وہ تو کہہ رہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہ جا رہا ہے. وہ بہت ریئلسٹک آدمی ہیں اسحاق ڈار صاحب. اور جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ بہت فیوچر کی اور بہت اس قسم کی سوچ رکھنے والے آدمی ہیں کہ 2 اور 2 4. حالانکہ پاکستان کی اکانومی کو جو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ 2 اور 2 پاکستان میں 5 ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ کہنا کہ پاکستان کی اکانومی کی اتنے برے حالات ہیں کہ ہم انٹرنیشنل پیمنٹ جو ہے وہ پوری نہیں کر سکیں گے تو پاکستان جولائی تک کہ اپنی ٹارگیٹس پورے کرے گا، اپنی پیمنٹس پوری کرے گا. 75 ایئرز میں ہم نے کبھی بھی انٹرنیشنل پیمنٹ میں ہم نے کبھی بھی ہم ڈیفالٹ نہیں کیا. کوئی انٹرنیشنل پیمنٹ میں ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا، انشاءاللہ آگے بھی نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں امید ہے کہ آگے حالات اسٹیبلٹی ہوگی، لیکن تب ہوگی جب یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ذرا ہمیں مل جائے. وہ چانسز ہیں مل جائیں گے. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہم چل پڑے ہیں. ایک نومبر کے بعد سے کافی حالات بہتر ہوئے ہیں.
نومبر کے بعد آپ کانفیڈنس بھی آیا مارکیٹ میں, لیڈرشپ پارٹیز کے اندر بھی آیا ہے کانفیڈنس. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور آگے اسٹیبلٹی چاہیے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, تو اس کے لیے وہ چاہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی وے فارورڈ ہے, تو اپنی 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں, اس میں الیکشن کرا لیتے ہیں, اسٹیبلٹی آ جائے گی. میں سب دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن ٹائم کی وجہ سے اور آپ کی مصروفیت بھی ہے, آپ کافی کمیٹیڈ تھے آج کے دن میں, ابھی بھی آپ کی انگیجمنٹس ہیں, تو باقی نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیتے ہیں جی. ہوپ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جی, اور امید ہے آپ کو اس ینگ پولیٹیشینس کے جو جتنی انرجی ماشاء اللہ ان میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ اپنے عوام کے لیے اسی طرح موومنٹ کرتے رہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.